آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے؟ پی ٹی آئی کسی فارم شیپ میں ہوگی یا سب کہیں نہ کہیں ضم ہو جائیں گے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی میں کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا، میں پارٹی کے ساتھ ہوں گا، تو ایک ان کی طرف سے یہ کہا گیا۔ فواد چودھری صاحب تو کود پڑے دوسری طرف، وہ پارٹیز بدلتے ہی رہتے ہیں ویسے بھی، اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جا کے ملے تھے، وہاں یہ کہا گیا مصدقانہ بات تو نہیں، کیا کہتے ہیں، مصدقہ بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ گئے تھے منانے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ ان کو جوائن کر لے، حالانکہ چونکہ ترین صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ جیسے ایک میان میں دو تلوار نہیں ہو سکتے، ان کا شاید ساتھ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ تو جیسے کوئی بڑے چے گویرا والی بات، وہ کہہ رہے ہیں جی کھڑے رہیں اور اڑے رہیں اور ہم ساتھ ہی رہیں گے اور ہمت کریں۔ اور پرویز الہی صاحب نے تو ویسے یہ کہا تھا خان صاحب کے بارے میں کہ جی وہ یہ ایسی پارٹی ہے جس کے ڈائپر اسٹیبلشمنٹ بدلتی ہے، اور انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پنجاب کے ڈاکو ہیں یہ سب سے بڑے۔ تو سلیم بخاری صاحب واٹس ہیپننگ؟ دیکھیے وہ تو ہو گئی ماضی کی بات، اصل بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ایک سکروٹنی کا پروسیس شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر ہی، کہ وہ لوگ جو اڈارو ہیں، جو مائیگریٹری برڈز ہیں، وہ اڑ رہے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے پہلے اڑ کے آئے تھے۔ اگر اس طرح سے پارٹی سکین ہو جاتی ہے تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو باقی رہ جائیں گے وہ واقعی ہارڈ کور لوگ ہوں گے۔ یہ تصور کر لینا کہ کسی سیاسی جماعت کو اس طریقے سے یکسر ختم کیا جا سکتا ہے تو ممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا میں نے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ اب ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پارٹی کے ساتھ، وہی لوگ جو ہیں وہ ہارڈ کور ورکرز بنیں گے اور آنے والے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے اور پارٹی کو دوبارہ سے ریسلیکٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت الیکشن کرانے کا رسک لینے جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس جماعت کی پرفارمنس کوئی اتنی بری ہوگی۔ یہ میرے خیال سے اگر الیکشن کو مزید تاخیر سے کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ حکومت کا وہ ڈر ہوگا کہ شاید وہی پارٹی پھر سے برسر اقتدار نہ آ جائے۔ اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو یہ بھی ہے نا تھنکنگ کہ اس وقت جو لے کے آئے تھے ان کو، جنہوں نے مدد کی تھی آنے میں، اب ان کو وہ ختم کرنے کا ان کا پروجیکٹ ہے، تو آپ کو لگتا ہے وہ پروجیکٹ بھی پاسبل نہیں لگتا آپ کی باتوں سے؟ جی میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جس کا اتنا سٹرونگ ووٹ بینک ہو، اس کو صرف خواہشات سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یک جنبش قلم اس کو ختم کر کے ایک طرف کر دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہائی رسک ہے یہ ایزیوم کر لینا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، یا یہ یقین دلانا اپنے آپ کو کہ یہ پارٹی دوبارہ ریسلیکٹ نہیں کرے گی۔ یہ غلطی نہ ہی کرے، جو چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ، یا چاہے وہ لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پارٹی ختم ہو جائے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب لگتا ہے یہ شعیب کے بخاری صاحب کی باتوں سے کہ اگلے الیکشنز میں وہ پی ٹی آئی کو پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے ان کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، شاید پہلی دفعہ بھی کیا ہوگا پہلے، لیکن آج پہلی دفعہ۔ متعصب ہیں آپ، یعنی کہ جب ان کی کوئی بات آبجیکٹیو ہوتی آپ کو نہیں پسند آتی؟ آج بڑے کام کا بڑے پتے کی بات کی ہے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک بات آپ بتاؤں، آج انہیں نسیم ذرا یقین آ جانا چاہیے کہ میں ہمیشہ سچ حق کی بات کرتا ہوں۔ وہی میں آج تو یقین آ گیا ہے۔ اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی ہر بات پہ یقین آ گیا، آج کی بات پہ دیکھا۔ چلیں جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات کہ یہ میں کہتا ہوں کہ خان کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے، اور اس کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج جو ڈسکریڈیٹڈ لوگ تھے یا مائیگریٹڈ برڈز تھے یا جو بے وفائی کر سکتے تھے وہ نکل گئے، بجائے اس بات کے کہ یہ نکالتے وہ خود بہت کلینزنگ کا سسٹم آن ہو گیا۔ یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں مہربانی ہوئی ہے ان کے اوپر، نمبر 1۔ خان کے بلنڈر نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، کیا باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی میں آپ کو اس سے آگے جاتا ہوں۔ خان اگر غلطی بھی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو ایک شعر بتا دوں، سنیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو بھائی اسی کو لے کے آپ لوگ یہاں پہنچ. آج آپ پبلک کی اوپینین دیکھ نہیں وہ میں مانتی ہوں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن لیڈرشپ کا بھی ایک رول ہوتا ہے. ایک سیکنڈ, لیڈرشپ کا بھی ذمہ داری کا رول ہوتا ہے. ہو سکتا ہے غلطیاں تو انسان کرتا ہے نا, میں یہ تھوڑا کہتا ہوں وہ فرشتے ہیں, فرشتے تو نہیں ہے نا, وہ انسان ہے نا, ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی. ہر سیاستدان سے ہوئی ہیں, ان سے بھی ہوئی ہیں, بالکل ان سے بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پروسیس ہوا ہے نا, اس سے کلینزنگ کا نظام خود بہت ٹھیک ہو گیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پارٹی کے میں ایک آپ کو تھوڑا سا ماضی میں ایک بتاؤں, یحییٰ خان نے پیسے دیے تھے باقاعدہ کہ ادھر شیخ مجیب کی پارٹی نہ جیتے, ادھر ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہ جیتے, لیکن دونوں وہ ناکام ہوئے اور دونوں پارٹیاں دونوں وہ تو جی تاریخ کی بات ہے. لیکن اس سے آگے آتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کے سی کے ممبر تھے 40, 38 چھوڑ گئے تھے, 2 باقی رہے تھے. تمام جو ان کی کور کمیٹی کے لوگ تھے سب چھوڑ گئے تھے. بے نظیر جب واپس آئی نا 86 میں, زیادہ طاقت کے ساتھ آئی. یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب کی پالیسیز نے پیپلز پارٹی کو کمزور کیا, اور نواز شریف آج کمزور تو نہیں ہے پارٹی, آج بھی کمزور ہے. دیکھیں کنگز پارٹی بنا کے ادھر سے بندے پکڑے, ادھر سے بندے پکڑے. آپ لوگ تو نہ بات کریں کنگز پارٹی کی, کچھ خدا کا خوف کریں. بات ہم کرنے کی پوزیشن میں ہے, کب کرتے؟ جب آپ نے کنگز پارٹی بنائی تھی اس وقت کیا تھی؟ کنگز پارٹی کوئی نہیں بنا, خان کی اپنی پارٹی تھی, خان نے جدوجہد کی ہے, ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. یہ چھوڑ دیں, لوگ ادھر ادھر سے جب دیکھا کہ یہ خان اقتدار میں آ گئے تو یہ اب آپ لیلا مجنو کی کہانی بنائیں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم جی. نہیں, یہ کچھ حقائق کے ساتھ رہیں تو پھر بات ہوگی. خود ہی بات کرتے ہیں, خود ہی ہنس پڑتے ہیں اپنی بات پہ. میں ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ آج زبردستی جوڑ توڑ کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے, اس وقت کسی کو محبت میں, کسی کو لالچ میں کوئی لوگ لے آئے ان کے ساتھ, وہ الگ بات ہے. آج ڈرا کے, خوف دلا کے, چادر چار دیواری کی پامالی کر کے, خوف تھا اس وقت بھی دکھاتے تھے یہ, لیکن ایسا بظاہر نہیں تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا جو آج ہے, اتنا زیادہ نہیں تھا. کوئکلی اگر سلیم بخاری صاحب آپ ذرا کمپیئر کر دیں اس وقت 2018 میں جیسے لوگوں کو توڑا جا رہا تھا, اور اب ذرا 2-3 فکروں میں کر دیں. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ 2018 والی جو سب سے زیادہ فوری طور پر ضرورت ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی یہ ریئلائز کر لے کہ 2018 والی صورتحال نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بات پہ اور غور کرنا چاہیے ان کو کہ اس پورے 4 سال میں جب وہ یہ اقتدار میں تھی اور یہ 1 سال جو پورا ایجیٹیشن کا گزرا ہے, اس میں سوائے جلسے جلوس کرنے کے انہوں نے کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس جو ہے اس کی طرف نہ توجہ دی ہے, نہ کہیں کوئی کام ہوا ہے. سب نے بڑے خان کو راضی رکھنے کے لیے, خوش رکھنے کے لیے ہر کام کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی طرف پلٹ کے دیکھا ہو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ الیکشن والے دن یہ ووٹر جو ہے, جو اس وقت سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنا ہوا ہے, یہ سب سے اہم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے اس جماعت کا کہ انہوں نے کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اگر ان کو نقصان ہوا آئندہ الیکشن میں تو وہ اس وجہ سے ہوگا